ناظرین یہ چاروں افراد ماشاءاللہ اپنی فیملی کے 11 افراد سمیت، ان کی فیملی، ان بھائی کی فیملی اور ان کی فیملی، ٹوٹل یہ 11 بنتے ہیں ماشاءاللہ، اپنی خاندان فیملی کے 11 افراد سمیت انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس وقت میں لاہور رنگ روڈ کے علاقہ بھگت پورے میں موجود ہوں۔ یہ میرے پاس محترم جناب یوسف صاحب ہیں جی، یہ ان کے 3 بیٹے ہیں، ان کا نام شہزاد علی صاحب ہے، عبدالرزاق صاحب ہیں، تنویر صاحب ہیں۔ یہ پہلے قادیانی تھے جی، ان کا سارا خاندان، ان کی ساری برادری، ان کا تعلق مرزا غدنی قذاب کے نظریات کے ساتھ تھا، اور وہ نعوذ باللہ مرزا غدنی قذاب کو اللہ کا نبی، رسول، امام مہدی، مجدد، مسیح موعود مانتے تھے۔ ان کے دل پہ اللہ نے بات ڈالی، محترم جناب شہزاد علی صاحب کے، عبدالرزاق صاحب کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ دنیا بھر کے سارے جتنے مسلمان ہیں وہ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار میں اس پہ تحقیق تو کروں نا۔ اللہ نے دل میں ڈالا کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے تم صراط مستقیم کی طرف آؤ، ہدایت کی طرف آؤ۔ اللہ نے دل میں ان کی بات ڈالی۔ یہ وہ اسی شوق میں، جستجو میں پڑے رہے۔ انہوں نے پھر مختلف پروگرام بھی سنے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ انہوں نے میرے بیانات بھی سنے۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آج ہمارا یہاں پہ بھگت پورے میں ختم قرآن اور ختم نبوت کے موضوع پہ ایک بڑا شاندار پروگرام تھا، اس میں انہوں نے شرکت کی۔ ان کو میں نے یہ مرزائی کتابیں دکھائیں، یہ حوالہ جات ان کے سامنے پیش کیے۔ یہ وہ کتابیں ناظرین جو مرزا غدنی قذاب نے خود لکھی ہیں، اس کی روحانی خزائن کی 23 والیومز میں نے ان کے سامنے پیش کیے۔ اس کی کتابوں سے مختلف حوالہ جات دکھائے، جس میں سے بدبخت نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخیاں کی، نبی پاک کے پیارے صحابہ، اہل بیت طہار، ان کی شان میں انتہا کی گستاخیاں کی، اور اس بدبخت نے اللہ کی کتاب قرآن پاک کے خلاف باتیں کی۔ میں نے ڈیٹیل سے ان کو دکھایا۔ ابھی میں نے ان کو ایک حوالہ پیش کیا تو ان کے دل سے نکلا، عبدالرزاق صاحب کے منہ سے نکلا کہ یار یہ تو جھوٹا آدمی ہے، یہ تو قذاب ہے، مرزا غدنی دجال۔ ایسی گھٹیا بات کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، یہ کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ آپ باتیں صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے دل نے گواہی دی کہ اب یہ چاند تو اندھا ہو سکتا ہے، یہ سورج تو نیست و نبود ہو سکتا ہے، ساری کائنات برباد ہو سکتی ہے، لیکن آمینہ کے لال حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ میں صرف ایک حوالہ ناظرین کی معلومات کے لیے دکھاؤں گا۔ میں نے ان کے سامنے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی، اور ان کے سامنے میں نے حوالہ پیش کیا۔ یہ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 18، لکھنے والا بکنے والا مرزا غدنی قذاب ہے۔ ان کی آفیشیل ویب سائٹ قادیانیوں کی alislam.org، اس پہ یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 207 پہ اس نے قرآن پاک کی سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ لکھی، اور نیچے سنیے کیا کہا۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن پاک کی آیت لکھی، نیچے لکھا اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا، مجھے رسول کہا۔ جب میں نے ان کو یہ بات دکھائی، ان کے منہ سے نکلا کہ یار کیسا جھوٹا آدمی ہے، کیسا لعنتی آدمی ہے۔ اس نے نعوذ باللہ صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، صرف رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، امام مہدی ہونے کا صرف دعویٰ نہیں کیا، اس بدبخت نے یہ دعویٰ کیا کہ دنیا میں میں دوبارہ محمد بن کے آ گیا، دنیا میں میں دوبارہ محمد رسول اللہ بن کے آ گیا۔ اور میں نے ان کو یہ دکھایا، یہ کتاب تذکرہ بکنے والا مرزا غدنی قذاب، ربوہ کا نام لکھا ہے، ربوہ کی مہر لگی ہے، پیج نمبر 75۔ میں نے کھول کے ان سب بھائیوں کو دکھایا۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے وحی کی، انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے قرآن پاک کو نعوذ باللہ قادیان کے قریب نازل کیا، اتارا۔ تو میں نے کہا بتائیں جو بدبخت یہ کہے کہ قرآن قادیان میں اترا، یہ مسلمان ہے کہ سب سے بڑا کافر ہے، دھوکے باز ہے۔ الحمدللہ جی ان کو ساری باتیں سمجھ آئی، اللہ نے ان کے سینے میں ایمان کا نور داخل کیا۔ بڑی خوشی کا موقع جی، خوشی کی گھڑیاں، یہ ان کے بزرگ ہیں، ان کی موجودگی میں ان سب کے احباب کو انشاءاللہ اللہ کلمہ پڑھاؤں گا جی، آپ ساتھ ساتھ پڑھیے گا جی۔ پڑھیے جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ ہم
ہم اس بات کا پکے اور سچے دل سے اقرار اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو سچا دین مانتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی سمجھتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، قرآن کی شان میں گستاخیاں کی۔ وہ جھوٹا تھا، وہ کذاب تھا، وہ دجال تھا۔ آج کے بعد ہمارا مرزا قادیانی کذاب یا کسی بھی قادیانی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اسلام کے تمام عقائد کو مانتے ہیں۔ آج کے بعد ہمیں مسلمان کہا جائے۔ جی ماشاءاللہ بول تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بہت مبارک جی، بہت